آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں، میاں یورپ چلا گیا، بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے، 2 سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے، اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ فون کر لیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، یورپ گئے ہو، امریکہ گئے ہو، سعودی گئے ہو، بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو، یہ عورت کا حق ہے۔ بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی، تو شادی سے تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں، اور اس کے پاس 2 سال میں بولو بھائی ایک مرتبہ، تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تم تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑیں گی، اس کو بھی لے کے جاؤ۔ کرتے کیا ہے، اپنے گاؤں دیہات سے ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی، وہ ابا کے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی، وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں، خوبصورت خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں، تو یہ والی کیا لگتی ہے، پرانی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے ہیں، تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے، اور بعض نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا، اب اس کے پاس 2 سال میں 1 مہینہ، اور اس کے پاس روزانہ۔ یہ بھی ظلم زیادتی ہے۔ عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے، وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی، کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو باپ کہا، ماں کو ماں کہا، بیوی کو صاحب کہا ہے، صاحبہ۔ صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا صاحبہ نہیں، صاحب کیا حال ہے یہ والا نہیں، صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی، جو آپ کے 24 گھنٹے وصاحبتہ واخیہ، قرآن میں آتا ہے نا، قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، کا لفظ استعمال کیا، بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا، بیوی کو فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا۔ تعبیر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، تو ابا کو کیا کہا؟ ابا، حالانکہ انسان ابا کے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن ان کو ساتھ ہی نہیں کہا۔ ماں سے بھی دور بھاگے گا، اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس خاندان نے اس کو ٹھکانہ دیا، اس کو بھی اللہ نے ساتھی نہیں کہا۔ لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وصاحبتہ، اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ، اس سے بھی کیا کرے گا قیامت کے دن؟ دور بھاگے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے، یعنی آپ کے ساتھ بولو بھائی رہنے والی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے ٹھیک ہے، اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائے گی۔ ہاں تھوڑے دن کے لیے سفر ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، 2 2 سال 3 3 سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں، یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے امریکہ جا کر، اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے، شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا بھائی۔ امریکہ 2 سال کیسے رہو گے تم یار؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو 2 2 سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر 2 2 سال رہیں، آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں، یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے۔ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا، اس کو ٹوپی کرا دیتا۔ جیسے کہ لوگ عیاشی کے لیے، میں تھائی لینڈ میں تھا نا، تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے یار، اتنی زبردست خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں۔ اس نے کہا یہاں لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں، بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں۔ بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ، وہ بیگم پوچھیں گے نا کہاں، وہی 3 دن سے کدھر غائب تھے۔ تو ہمیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ ہے تو وہاں آپ کی تعیین باطل ہے۔ تبھی رمضان میں اگر کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ شریعت نے وہ فرض کے لیے بنایا ہے، تو اس میں کسی دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اب رمضان میں یہ نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ تکلف ہے۔ آپ نفل کی نیت کرو، آپ جو مرضی نیت کرو، رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ ہاں روزے کی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ رمضان میں ویسے بھی آدمی نہیں کھا رہا ہوتا، بیٹھ جائیں بھائی آپ صبح اٹھے، آپ کی روزہ ہی نہیں رکھنا، آپ بھوکے ہو، آپ نے کہا کہ چلو 11 12 بجے ناشتہ کروں گا میں، تو اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے عادت، یعنی آپ جو نارمل روٹین میں جو نہیں کھاتے، یہ وہ والا نہیں کھانا ہے یا عبادت کی نیت سے نہیں کھا رہے آپ،
تو یہ نیت کے بغیر فرق ہو نہیں سکتا. تو رمضان میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی میرا روزہ ہے, یعنی میں نہیں کھا رہا یہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. تو صبح ایک دفعہ یہ نیت کر لیں بس کافی ہے. اس میں یہ نیت کہ رمضان کا ہے, شوال کا ہے, کون سا ہے, یہ ضروری, یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے, تو صرف نفس روزے کی نیت یہ کافی ہے, الگ سے رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. تو فرض نماز میں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے, اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس, بھلے 1 رکعت کی نیت کر لو, 2 کی نیت کر لو, یہ کوئی وہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں, تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے, اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ, یا 4 کی 2 کر دو. تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت, لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض, منہ میرا قبلے کی طرف, پیچھے اس امام کے, یہ فضول بات ہے بالکل. آپ نے سفر میں جانا ہے, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی پڑھ رہا ہوں, مغرب کی پڑھ رہا ہوں, عشاء کی پڑھ رہا ہوں, یہ فرق کرو بس. باقی 3 رکعتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں یہ نیت ضروری نہیں ہے آپ کی. سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں, تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق ظہر سے پہلے نماز, فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود سنت ہی ہے. وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم, مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں, تو بس فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں, نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے نا, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی. وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے, کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں, کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو, قضا تو نہیں پڑھ رہے, تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں. اچھا, ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو, تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی. وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی, قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی, لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے, آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں, سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا ابے یہ تو قضا ہو گئی, تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا. آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے, 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے, سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے, کوئی بات نہیں, ہو گئی نماز آپ کی. سمجھتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی, وہ تو ادا تھی, تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو. آپ کے ذمے صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو, تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے. اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے, اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں, منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے, تو ویسے یہ اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے. ہاں, جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے. جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں, انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں, تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی, لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے. جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو, یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں, تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا, گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے. الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے, میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی, وہ کھائے چلے جا رہے ہیں. میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی, پیے چلے جا رہے ہیں. اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا, کبھی کام ہی نہیں ہو پاتا. پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانی اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے, جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے. مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے, جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ, جہاں مسلمان رہتے ہیں.
تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. کب ہے؟ جلدی آ جاؤ یار. دلہن کا نام شگفتہ ولدیت غلام قادر شاہانی. دلہن کے وکیل کیا نام ہے بھائی؟ عبد القدیر. کہاں ہے؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں محمد حارث ولد طارق حسن ان سے نکاح کروں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی کا. ٹھیک ہے، اجازت ہے. کہاں ہے دولہا؟ جلدی جلدی آپ. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد حارث ولد طارق حسن، میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر میں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے، دولہا کو اللہ صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے. صحت ہے ماشاءاللہ، مذاق کر رہا ہوں. ایئر فورس میں اور پھر تو بھائی پائلٹ ہیں. پائلٹ بننا آسان ہے، شادی کرے گا پتہ چلے گا تیرے کو تو کتنا بڑا پائلٹ تھا. وہ چوہے والا لطیفہ سنا ہے نا؟ شیر کی شادی میں چوہا آیا تھا، ناچ رہا تھا. شیر کو غصہ آیا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بھی شیر ہی تھا، جب شادی ہوئی ہے تو پھر زیادہ باتیں مت کر، پہلے میں بھی کیا تھا؟ شیر تھا. خیر مذاق کر رہا ہوں یار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس نکاح کی برکتیں میاں بیوی کو تا دم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کی بے برکتیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. کوئی آخری سوال رہ گیا ہو تو بس کہنے، پھر چلتے ہیں چھٹی. بیٹھ کے پوچھ لیں جی. السلام علیکم مفتی صاحب. یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کی جو برانڈس کی پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیا برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہاں. تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پھر ہماری ہو جاتی ہے؟ ہاں، الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے. الکوہل پاک چیز نہیں ہے. ہاں ہو جائے. ہاں تراویح کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ، لیکچر ہوں گے اس کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. اب جی اچھا بیعت کا سر پوچھنا تھا. بینک بیعت جی. ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا. نہیں آپ کے. ہاں میں نہیں کرتا آج کل. اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں جی، وہ کچھ پوچھنے کافی دیر سے وہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے، تو کیا میں اس پہ بھی پورا ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے؟ 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی. اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے جی. تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے. تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی، اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویح پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ گورنمنٹ ادارہ ہے جی. جو چھٹی کا آپ کا حق ہے چھٹی لینا. جی بالکل قانونی حق ہے. جی سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں. ہاں اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا.
جی 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 چلے پوچھ لیتے ہیں. چلیں چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مائک قریب کریں. جی جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب میں کیا نام ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ادارے میں ہوتا ہوں, ریڈیولوجی میں ہوتا ہوں. تو آپ سے مختلف قسم کے 2 سوال ہیں. تو جیسے کہ ہمیں بتائیں, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال کروں کہ میں ریڈیولوجسٹ ہوں, ایکس رے ٹیکنیشین ہوں آپ ڈپارٹمنٹ. تھوڑا قریب کر لینا. جی جی جی. تو ایکس رے ٹیکنیشین ہوں. تو ہمارے پاس جو الٹرا ساؤنڈ روم میں جو ہے نا کیا نام ہے پیشنٹ آتے ہیں فیمیل کے لیے. اچھا, فیمیل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, میں نے بھی تھوڑی تحقیق کری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ فیمیل جو ہے مرد کر سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ کیا نام ہے پیشنٹ جو ہے نا, اچھا پہلی بات یہ کیا پیر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کے, پیر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو, اس میں کیا نام ہے پوزیٹیو ہے ریئیکشن یا نیگیٹو ہے؟ پہلے آپ سے یہی سوال کرنا ہے. اگر انسان جب لیٹتا ہے اس کے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے چاہیے, درست ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ یعنی کہ جب وہ بیٹ ہے نا ہمارے کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ کا, تو اس کا رخ جو ہے نا ہوتا ہے کیا نام ہے خانہ کعبہ کی طرف. ابھی میں وہاں پہ چھوڑ یعنی کہ یہ سمجھے کہ چھوٹا ملازم ہوں, تو اگر میں وہاں پہ درخواست دوں تو کسی حساب سے دوں, اور ادھر جو بیت الخلا بنے ہوئے واش روم وغیرہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بنے. تو اس مطابق آپ سے رائے یہ لینی ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یا اوپر گورنمنٹ کو کیسے اطلاع دوں. رہی دوسری بات یہ, پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر دوسرا سوال کرتا ہوں. بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں. اب اس میں حرج ہے, اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھیں تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے. اوکے اوکے. لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے؟ پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں, ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے, نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ یعنی ہم اوپر آگے اطلاع نہیں کر سکتے, کوئی اپلیکیشن کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائے تو کتنا بڑا. اچھا اچھا. دوسرا کوشچن یہ مفتی صاحب, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے پاک ہے, اور کہ یعنی کہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ, بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, عصر سے لے کے مغرب, عصر سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے عصر تک. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی اسپیکنگ کرتے ہیں وہ سب لکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی نے. سیدھے پوائنٹ پا رہا ہوں پیسے, یعنی کہ جب فرشتے ہیں پاک, ٹھیک ہے, وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہیں. تو جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں, جو آج کے جو نوجوان ہیں جو یہ سمجھے کہ موبائل کے بغیر تو بیت الخلا میں جا نہیں سکتے, بٹ سیدھا یہ کہ جب موبائل میں جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کال وغیرہ آ جاتی ہے, ان پہ فون آ جاتے ہیں, یہ بات وغیرہ کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے اسپیکنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں یا کچھ بھی بولتے ہیں یا فلاں XYZ تھوڑی بات کریے, 5 منٹ بات کریے, تو آج کے ٹائم میں جو ہے نا تو عاشق لوگ تو کافی ہیں, اس میں فون پہ لگے ہوتے ہیں واش روم. تو آپ سے کوشچن یہ, جب فرشتے پاک ہیں تو جو کیا نام ہے باتھ روم میں جو بھی بات ہوتی ہے تو فرشتے کاؤنٹ کیسے کرتے ہوں گے؟ دیکھو, فرشتے اگر باتھ روم میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کا انتظام فرشتوں کے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. فرشتے یہ تو حقیقت ہے بدبو والی جگہوں پہ نہیں جاتے, تو پلیز انٹرفیئر نہیں کریں. تو اللہ خود بھی تو نوٹ کر رہا ہے نا سب چیزیں. اچھا مفتی صاحب, دوسری بات یہ کہ میں ابھی حیدرآباد سے آیا ہوں. حیدرآباد میں جامشور والے سائڈ سے ماشاء اللہ سے کافی کچھ پرابلم تھی. یہ سیدھی بات ہے, زندگی سے ایک ہی شکایت ہے, آپ ملو کافی دیر سے ملو, لیکن اللہ بہتر کرے گا, ہدایت کرا. تو دوسری بات یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں پک کے حوالے سے. چلیں پھر بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مفتی صاحب میں فرائیڈے والے دن اچھا ابھی تو مائک کسی اور کو پکڑائے نا, آپ میرے کو وعدہ کریں کہ آپ نیکسٹ ٹائم ہاں ملاقات ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹی کو دینے کے لیے زیور کچھ خریدا تھا, اس کی زکوٰۃ پابندی سے دی ہے. بچی کو دینے کے لیے زیور خریدا تھا تو اس کی زکوٰۃ آپ دیں, پابندی سے ابھی تو آپ کی ملکیت میں ہے نا. جی, اب اس کا نکاح کر دیا ہے, انشاءاللہ بقرعید کے بعد رخصتی ہے. اب زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ جب تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا, آپ مالک ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جب اس کو ہینڈ اوور کر دیا تو بچی کو چاہیے جس دن اس کو سونا ملا اسلامی تاریخ یاد رکھ لے, وہ لکھ لے, اور ہر سال پھر وہ اسی اسلامی تاریخ پہ زکوٰۃ نکالے. یعنی رخصتی سے پہلے پھر میں ہی دوں گا؟ اس کا رخصتی سے تعلق نہیں ہے. اگر اس کو دے دیں, اس کے قبضے میں دے دیں, پھر لے کے رکھ لیں بے شک, تو پھر اس پر آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, چلے بھائی, میں آج بہت تھکا ہوا ہوں یار.